السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وبعد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: تسحروا فإن فی السحور برکہ، رواہ الامام بخاری فی صحیحہ۔ معزز ناظرین و مشاہدین، چھوٹی سی بات لے کر کے میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ وہ اگرچہ چھوٹی سی بات ہے لیکن عبادت ہے، اور وہ ہے سحری کرنا۔ سحری کرنا ہمارے نبی کی سنت ہے، ہمارے نبی کا حکم ہے، اور ہمارے درمیان اور اہل کتاب کے درمیان، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وہ ہے سحری نہ کرنا۔ وہ اہل کتاب یہود و نصارہ جب روزہ رکھتے ہیں سحری نہیں کرتے، ہمیں آپ نے ان کی مخالفت کا حکم دیا اور سحری کرنے کا حکم دیا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں: فصل ما بین صیامنا و صیام اہل کتاب اکلۃ السحر، ہمارے درمیان اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان جو فصل ہے، جو اختلاف ہے، وہ کیا ہے؟ سحری کرنے کا ہے۔ تو سحری کرنا عبادت ہے، یہ عام کھانا نہیں ہے۔ اسی لیے جب ہم سحری کریں تو ہمیں اس کی عظمت کا احساس ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی کی سنت ہے، اخلاص ہونا چاہیے ہمارے اندر، اور انسان یہ سوچے کہ ہمارے نبی کا حکم ہے، لہذا وہ کھانا کھائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اجر سے نوازے گا اور یہ چیز اس کے لیے عبادت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سحری کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے: السحور اکلۃ برکت، جو سحری ہے یا اکلۃ برکت، وہ برکت کا کھانا ہے، یعنی بابرکت کھانا ہے سحری، اور اس کے اندر کئی طرح کی برکتیں ہیں۔ ایک برکت تو یہ ہے کہ جو انسان سحری کرتا ہے اسے فجر کی نماز مل جاتی ہے الحمدللہ، اور پھر اسے دن کے اندر طاقت ملتی ہے جب وہ روزہ رکھتا ہے، فائدہ اسے ملتا ہے۔ تو بہت ساری برکتیں ہیں سحری کرنے میں، ہمارے نبی کی سنت ہے، ہمارے نبی کا عمل ہے، اس لیے انسان کو سحری کرنا چاہیے۔ لیکن سحری کرنا فرض نہیں ہے، انسان اگر سحری نہیں کرے گا تو اس کا روزہ ہو جائے گا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سحری کیا ہے؟ یہ بابرکت کھانا ہے، فلا تدعوا، لہذا تم سحری کو نہ چھوڑو۔ وَلَوْ أَنْ يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جُرْعَةً مِّن مَّاءٍ، اگر اسے کچھ نہ ملے تو پانی کے گھونٹ ہی کیوں نہ پی لے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر رحمتیں بھیجتے ہیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ، سحری کرنے والوں پر رحمتیں بھیجتے ہیں۔ یہ صحیح ترغیب میں امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ تو اس سے کئی باتیں معلوم ہوئی۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ سحری پیٹ بھر کر کے کھانے کا نام نہیں ہے، بلکہ سحری سحر کے وقت میں کھانے کا نام ہے۔ سحر کا وقت کیا ہے؟ جو فجر کاذب ہوتی ہے اس وقت سے لے کر کے اذان فجر تک، فجر کی جو نماز فرض پڑھی جاتی ہے اس وقت تک جو انسان کھانا کھاتا ہے اس کو سحری کہا جاتا ہے۔ تو سحری سحر کے وقت میں کھانے کا نام ہے۔ جیسے انسان ناشتہ کرتا ہے تو اس کو صبح کے وقت میں اس کا نام ناشتہ ہے، دوپہر کے وقت میں انسان کھانا کھاتا ہے اسے غدا کہا جاتا ہے، یا اسے لنچ کہتے ہیں انگلش زبان میں۔ اگر انسان صبح میں کھانا کھائے گا تو اسے لنچ نہیں کہا جائے گا، بلکہ وہ ناشتہ کہا جائے گا، فطور کہا جائے گا اسے۔ تو اس لیے سحری سحر کے وقت میں کھانے کا نام ہے۔ اسی لیے حدیث کے اندر کہا گیا ہے کہ سحری میں انسان کو تاخیر کرنی چاہیے، اور افطار میں انسان کو جلدی۔ اور جلدی کا مطلب یہ ہے کہ سورج غروب ہو گئے انسان افطار کر لے، اس کے لیے انتظار کرنا صحیح نہیں ہے، سنت کے خلاف ہے۔ سحری بہت پہلے کر کے سو جانا، آدھی رات یا اور اس سے پہلے سو جانا، تو اس میں کیا ہے؟ یہ سحری نہیں ہے، وہ عام کھانا مانا جائے گا۔ لہذا سحری کے وقت میں، سحر کے وقت میں کھانا کھانا یا پانی پینا یہ سحری ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سحر کے وقت میں خوب پیٹ بھر کے کھانا کھایا جائے تبھی سحری ہوگی، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ اگر پانی کے گھونٹ پیتے ہیں سحر کے وقت میں اور روزے کی آپ کی نیت ارادہ ہے تو ایسی صورت میں وہ سحری ہے، بابرکت ہے، اور اجر اور عبادت کا کام ہے وہ۔ ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ نعم سحور المومن التمر، مومن کی سب سے بہترین جو کیا نام ہے سحری ہوتی ہے وہ کھجور ہوتی ہے۔ سب سے بہترین سحری کیا ہے؟ مومن کی کھجور ہے۔ یہ ابو داؤد کے اندر، صحیح ابو داؤد کے اندر امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ تو
کھجور بہت بابرکت چیز ہے. کھجور کے اندر خود اللہ رب العالمین برکت رکھی ہے. اور جب انسان کھجور کھاتا ہے تو اس کے معدے کے اندر بہت ہلکا پن رہتا ہے اور جلدی یہ چیز ہضم بھی ہو جاتی ہے. اور پھر کھجور کے اندر بہت ساری غذائی جو چیزیں ہیں وہ پائی جاتی ہیں کھجور کے اندر. تو الحمدللہ مومن کی جو سحری ہوتی ہے کھجور ہوتی ہے. سحر کے وقت میں انسان چند کھجور کھا لے، 3 5 7 کھجور کھا لے، الحمدللہ انسان دن بھر راحت محسوس کرتا ہے، پیٹ میں کوئی بوجھل نہیں ہوتا ہے اور اس طریقے سے ہلکا پن محسوس ہوتا ہے. اور انسان کے یہ سحری بھی ادا ہو جاتی ہے اور جلدی ہضم بھی ہو جاتی ہے کھجوریں. تو انسان کے لیے ہمارے بھی فرماتے ہیں کہ مومن کی جو بہترین سحری ہے کیا ہے، وہ کھجور ہے. اس طریقے سے اس حدیث کے اندر اس بات کی طرف اشارہ بھی ہے کہ انسان کو سحری کے اندر بہت زیادہ اسراف نہیں کرنا چاہیے کہ بہت زیادہ انسان کھا لے پیٹ بھر کر کے. کچھ لوگ اتنا کھا لیتے ہیں کہ ان کے پیٹ میں جگہ ہی نہیں ہوتی ہے، پھر پانی پی لیتے ہیں، ان کو چلنا پھرنا تکلیف، نماز میں تکلیف، اور ان کے منہ سے ہمیشہ ڈکار آتی رہتی ہے. اور کبھی کبھی تو بدہضمی کی ڈکار آتی ہے جس سے جو آدمی بغل میں ہوتا ہے اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے. تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سحری بہت زیادہ کھایا جائے گا تبھی ہماری سحری ہوگی. نہیں میرے بھائیوں، سحری اگر آپ پانی پی لیں گے گھونٹ 1 گلاس، یہ بھی آپ کے لیے سحری ہے. آپ چند کھجوریں کھا لیں گے، یہ بھی آپ کی سحری ہے. اور یہی بہترین سحری ہے. ہمارے بھی فرماتے ہیں کہ بہترین سحریوں میں سے کیا ہے، بہترین جو سحری ہے وہ کیا ہے، کھجور کھانا انسان کا. تو انسان کھجور کھا لے اس کی سحری ہو گئی. ہمارے یہاں لوگ بریانی کھاتے ہیں، چاول دال گوشت مچھلی پیٹ بھر کر کے کھائیں گے، ڈکاریں گے دن بھر، خاص طور سے دوپہر تک، اور چائے بھی پئیں گے اس موقع پر، اور بھی ساری چیزیں اس وقت لوگ کھاتے ہیں. میرے بھائی انسان کم کھاتا ہے. زیادہ آپ کھائیں گے آپ کو نیند آئے گی، تکلیف ہوگی، نماز نہیں پڑھی جائے گی آپ کی. فجر کے وقت تکلیف ہوگی انسان کو پڑھنے کے اندر، اٹھنے بیٹھنے میں. تو انسان کھانے کے لیے نہیں پیدا ہوا ہے، بلکہ انسان اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوا ہے. اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. لہذا انسان سحری کے اندر کم کھائے. پہلے انسان کھا لے مان لیجیے، اور جب سحری کا وقت آئے تو چند کھجور کھا لے، انسان کی سحری ہو گئی الحمدللہ. اور اسے بڑی راحت محسوس ہوگی. آپ اندازہ کر کے دیکھیں کہ انسان اگر کھجور کھاتا ہے صرف سحری میں اور یا پانی پی لیتا ہے، آپ دیکھیے بہت ہی ہلکا پن اسے محسوس ہوتا ہے اور کوئی تکلیف نہیں ہوتی اسے الحمدللہ، کیونکہ کھجور کے اندر پوری غذائیت پائی جاتی ہے. اس لیے کم سحری کے اندر انسان کو کم کھانا چاہیے. اور سحری جیسا کہ میں نے کہا آدھی رات سے پہلے یا آدھی رات کھا لینے کا نام نہیں ہے. سحری سحر کے وقت کھائیں گے تب سحری ہوگی. اور کون سا سحر، جس کو فجر کاذب کہتے ہیں یا سحر کاذب کہا جاتا ہے، جس میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے تھے. تو آپ نے کہا جب بلال اذان دے تو کھاؤ، اور جب ابن ام مکتوم اذان دے تو کھانا پینا چھوڑ دو. تو اس وقت سے لے کر کے فجر کاذب سے لے کر کے جس میں کھانا حلال ہوتا ہے اور فرض نماز پڑھنا ناجائز رہتا ہے. انسان تہجد پڑھ سکتا ہے، نفل نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن فرض نماز کا وقت اس وقت نہیں ہوتا ہے، اور نماز کو اللہ نے وقت کے ساتھ فرض کیا ہے. لہذا اس وقت انسان فرض نماز نہیں پڑھ سکتا، یعنی فجر نماز. اور دوسری جو فجر ہوتی ہے جس کو فجر صادق کہا جاتا ہے، اس میں انسان کے لیے کھانا حرام ہو جاتا ہے اور نماز اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے، فرض نماز. تو آپ فرماتے ہیں کہ جب بلال رضی اللہ عنہ اذان دے تو کھاؤ اور پیو، اور جب ابن ام مکتوم اذان دے تو کھانے پینے سے رک جاؤ. تو سحری انسان کو آخری وقت میں کرنا چاہیے. اور یہ بھی سنت ہے کہ انسان سحری کے اندر تاخیر کرے، اور سحری کے اندر انسان کو کم کھانا چاہیے. تو سحری میرے بھائی عبادت ہے. آپ اسے اس نیت سے کھائیں گے، آپ اجر کا کام کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا. لہذا جب ہم سحری کے لیے اٹھیں یا کھجور کھائیں، سحری میں پانی پئیں، تو ہماری نیت سحری کرنے کی ہو کہ نبی کی سنت پر عمل کر رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اجر سے نوازے. کچھ لوگ کو کوئی احساس نہیں ہوتا ہے اور وہ یوں ہی عام کھانے کے طریقے سے کھا لے جاتے ہیں. ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم سحری کر رہے ہیں، نبی کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، نبی کا حکم ہے اس لیے کر رہے ہیں. لہذا اگر یہ چیزیں ہمارے ذہن میں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر اجر دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کی سنتوں پر قائم رکھے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.